بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی میرے والدین کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی، اور یہ کام انہوں نے اتنی تیزی سے کیا کہ میں دنگ رہ گئی۔ لڑکا ان کو پسند آ چکا تھا۔ ساری معلومات لینے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی طے ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے اور مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرا دل شادی کرنے کو بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جہاں میری شادی ہوئی تھی وہاں سب بھی بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال بھی کرتے تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میرے شوہر کا دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا اور مجھے اپنا سسرال چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ جانا پڑا، جہاں مجھے اکیلے ہی رہنا تھا۔ میں اپنی شادی سے خوش اور مطمئن تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی جب شوہر نے میری پسند ناپسند پوچھی تو انہی باتوں میں نے لیچی کا کہہ دیا کہ وہ مجھے بے حد پسند ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا شوہر روز ہی میرے لیے لیچی لے آتا، جو میں بڑے ہی مزے سے کھاتی تھی۔ اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا تھا کہ روز ہی میرا شوہر میرے لیے لیچی لے آتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے اس قدر خیال رکھنے پر بہت ناز تھا اور میں بہت خوش بھی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہوں جس کو اتنی محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ملا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ میرے شوہر نے گھر میں کام کرنے والی ایک ماسی رکھ دی تھی جو میرے سارے کام کرتی تھی۔ شوہر خود اسے بار بار ہدایت دیتا کہ مجھ سے کوئی کام نہ کروایا جائے، اور میرا شوہر خود بھی مجھے گھر کے کام کرنے نہیں دیتا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہتا تم صرف آرام کیا کرو اور خوش رہا کرو۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑتی تھی۔ بھلا میں کون سی بیمار تھی جو آرام کرتی؟ اسی بات پہ میری اپنے شوہر سے بحث ہوتی رہتی تھی، جس پر شوہر ہمیشہ ہی جیت جاتا تھا اور مجھے زبردستی آرام کرنے کا کہتا۔ میں کوئی بیمار تو نہیں تھی جو وہ یہ سب کرتا تھا۔ اب مجھے اس سے عجیب قسم کی چیڑ ہونے لگی تھی۔ اوپر سے اس کا مجھے روز ہی لیچی کھلانا بھی اب مجھے کھٹکنے لگا تھا، لیکن خیال تو وہ میرا پہلے سے بڑھ کر رکھتا تھا۔ میں کبھی کبھی اس کی اس قدر خیال رکھنے پر چڑ سی جاتی تھی اور روٹھ کر بیٹھ جاتی۔ میرا ایسا کرنا میرے شوہر کو بخلا دیتا تھا اور وہ مجھے منانے کے سو جتن کرتا۔ کبھی کبھی بلا وجہ میں اسے بہت تنگ بھی کرتی تھی۔ مجھے اب ایسا کرنا بہت اچھا بھی لگتا تھا، لیکن جلد ہی میں ان سب سے بھی اکتا گئی تھی اور بیزار بیزار سی رہنے لگی تھی۔ مجھے خود اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ کبھی سب کچھ مجھے اچھا لگنے لگتا تو کبھی بہت ہی برا لگتا، لیکن ان سب میں ایک بات مسلسل ہو رہی تھی، وہ تھی میرے شوہر کا باقاعدگی سے لیچی لانا، جس سے میں پہلے تو بہت خوش تھی، لیکن اب تھوڑا تھوڑا شک کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے اکثر بیزاری کا اظہار کرتی تو شوہر میری بیزاری دیکھ کر مجھے روز ہی باہر گھمانے لے جاتا تھا، جس سے میں بہل سی جاتی تھی۔ ایک روز ہم باہر گھومنے گئے ہوئے تھے کہ ہماری گاڑی کے پاس ایک فقیرنی آ گئی جو بہت ہی بری حالت میں تھی۔ وہ بار بار میرے شوہر کو کام پہ رکھنے کا بول رہی تھی، ساتھ ہی مالش کا کام بھی وہ جانتی تھی، جس کی تعریفیں کرنے لگی۔ میرے شوہر نے اس صورت میں زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے ہم گھر آئے تھے میرا شوہر مسلسل سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کچھ خاص سوچ رہا ہو۔ میرے پوچھنے پر وہ ٹال گیا اور مجھے خوش کرنے کو لیچی کھلانے لگا۔ میں اس کے رویے پر تھوڑا بہت حیران ہوگی، لیکن یہ بات اپنے سر پر زیادہ سوار نہیں کی، اور کچھ دن بعد ہی میں یہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ذرا سا بھی مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ میں بہت بے فکری کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے خوش دیکھ کر پرسکون ہو جاتا تھا۔ شروع سے ہی میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب بھی میں لیچی کھاتی تھی تو مجھے نیند سی آنے لگ جاتی۔ میں حیران بھی تھی کہ مجھے اتنی نیند وہ بھی بلا وجہ کیوں آتی ہے۔ رات کو تو میں لیچی کھاتے ہی سو جاتی تھی، لیکن صبح اٹھتے ہی میرا سر بوجھل بوجھل سا رہتا تھا اور میرے کپڑوں میں سے عجیب سی بو آتی، جسم پر بھی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیوں ہونے لگا۔ شوہر کو جب میں یہ سب بتاتی تو میرا شوہر خوش ہو کر کہتا کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، پریشان نہ ہو۔ میں اس کے خوش ہونے پر ٹھٹک گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شوہر کی یہ حرکت مشکوک سی لگ رہی تھی، اور شوہر کے بہلانے پر میں سب بھول گئی تھی۔ مجھے زیادہ تر چیزیں یاد نہیں رہتی تھیں۔ جب بھی کچھ سوچنے کی کوشش کرتی میرا سر دکھنے لگتا تھا اور میری طبیعت میں عجیب بوجھل پن آ جاتا تھا، اس لیے میں کسی بات کو بھی سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ آج جب میں صبح اٹھی تو سر بوجھل ہو رہا تھا۔ مجھے کمرے میں ایک خوشبو سی محسوس ہونے لگی تھی۔
میں حیران و پریشان یہ خوشبو سونگھ رہی تھی کہ یہ کس چیز کی خوشبو تھی۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں عجیب سا ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے سارے عجیب عجیب واقعات کچھ برا ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا تھا کہ بس دل کرتا تھا ساری باتیں ذہن سے نکال دوں، اور ہوتا بھی ایسا تھا، میں بالکل نارمل ہو جاتی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا نظر انداز کرنے والا تو نہیں تھا، میں تو بس اپنی پسند کا ذکر کیا تھا، اور میرے شوہر کا روز لیچی لے آنا، اس کے بعد سے میری یہ عجیب عجیب حالت ہونا۔ لیکن شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے سامنے آتے ہی میں سب بھول جاتی تھی، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور آج وہ عجیب سی خوشبو کا آنا، میرا دماغ سوچ سوچ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے تنگ آ کر خوشبو والی بات ذہن سے نکال دی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ صرف میرا وہم ہے، اس لیے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ ایک روز یوں ہی میں سبزی لینے کے بہانے گھر سے نکل گئی تھی اور چہل قدمی کرتے ہوئے گھر سے دور نکل آئی۔ میں اپنے آپ میں مگن چل رہی تھی کہ جب سامنے نظر پڑی تو میرے پڑوسی مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں ان کی نظروں سے گھبراتی جلدی سے گھر کی جانب چل پڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھے مشکوک نظروں سے کیوں گھور رہے تھے، اور پھر اگلے دن پڑوسی کی بیوی مجھ سے ملنے آ گئی۔ حال احوال کے بعد وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ مجھے اس کی بے چینی محسوس ہو چکی تھی، لیکن میں اس سے تفصیل سے بات کرتی کہ اتنے میں میرا شوہر وہاں آ گیا، جسے دیکھ کر وہ گھبرا کر جلدی سے اپنے گھر چلی گئی۔ میں اس کی اس تیزی پر حیران تھی کہ اسے اچانک ہوا کیا ہے، اور وہ یوں میرے شوہر کو دیکھ کر بھاگی کیوں۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، جیسے مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اسے کھانا دیا اور خاموشی سے بستر پر ٹک گئی، لیکن وہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے میرے پاس آیا اور کوئی مزاحیہ فلم لگا دی۔ میرا ذہن سوچوں سے بالکل ہٹ چکا تھا۔ اب میں شوہر کے ساتھ فلم دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ میرا موڈ کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ سونے سے پہلے وہ لیچی لے آیا تھا۔ میں نے اسے بھی کھانے کو کہا تو اس کا فون بج اٹھا، جسے سنتے وہ باہر چلا گیا۔ میں نے لگ بھگ ساری ہی لیچی ختم کر لی تھی، بالکل تھوڑی سی ہی بچی تھی جب مجھ پر غنودگی طاری ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اگلی صبح جب اٹھی تو ویسی ہی عجیب حالت ہو رہی تھی، اور کمرے سے خوشبو بھی ویسے ہی آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو سمجھ آیا، میں جب اپنے شوہر کی مشکوک حرکتوں پر سوچنے بیٹھتی تھی، وہ مجھے کوئی ایسی بات کر کے یا کسی بھی طریقے سے ان سب سوچوں کو میرے ذہن سے نکال دیتا تھا۔ کیا اسے پتہ لگ گیا تھا کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں، اور وہ باز آنے کی بجائے مجھے ہی وہ سب بلا دیتا تھا؟ لیکن آخر اسے یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس بات پر اگر میں بے بس ہو جاتی تھی، کیونکہ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تو ایک رات میرا موڈ خراب تھا، مجھے اپنی طبیعت بھی صحیح محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تب میرا شوہر ہمیشہ کی طرح میرے آگے لیچی کی پلیٹ بھر کر رکھ کر مجھے کھانے کا کہنے لگا۔ لیچی مجھے بہت پسند تھی، لیکن اتنے عرصے سے کھا کھا کر میں اب اس سے تنگ آ چکی تھی۔ بھلا پسندیدہ چیز بھی کوئی اتنا عرصہ روز کیسے کھا سکتا ہے؟ یہی حال میرا بھی تھا۔ اس وقت لیچی کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ آج طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی، میرا نہیں دل کر رہا لیچی کھانے کا، آپ کھا لیں۔ جب میں نے کھانے سے انکار کیا تو میری بات سن کر میرے شوہر کا رنگ اڑ گیا۔ میں اسے نوٹ کر چکی تھی، اور مجھے خود کو یوں گھورتا پا کر شوہر بوکھلا گیا، اور اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے مجھے بہلا پھسلا کر زبردستی لیچی کھلا دی۔ وہ اتنے پیار سے اپنی بات مجھ سے منواتا تھا کہ میں کبھی کبھی سوچتی تھی اگر دنیا کے سارے شوہر ہی میرے شوہر کی طرح اپنی بیوی کو اتنے پیار سے منائیں اور اپنی کہی بات پر عمل کرنے کا کہیں، تو شاید ہی کوئی بیوی اپنے شوہر کو انکار کرے۔ انکار کی کوئی وجہ ہی نہ چھوڑتے تھے۔ لیکن اتنا خیال رکھنے کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے شک پیدا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی ان کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ ساری کی ساری لیچی کھانی پڑی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے لیچی بری لگ رہی تھی، ورنہ یہ پھل مجھے بہت پسند تھا، اور پھر لیچی کھاتے ہی مجھ پر روز کی طرح غنودگی چھانے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ مجھے کسی بات کا ہوش نہیں تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ان سب سے ہی میں انجان تھی۔ اب میں وہ خوشبو مسلسل ہی صبح اٹھتے ہی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ خوشبو کون استعمال کرتا ہے۔ میں اور میرا شوہر ایسی کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے
تو پھر یہ زنانہ خوشبو کس کی تھی جو مجھے اپنے آپ سے اور پورے کمرے سے آ رہی تھی؟ میں تو کبھی رات میں ایسی کوئی خوشبو لگا کر نہ سوتی تھی۔ کیا یہ سب لیچی کھانے کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ لیکن لیچی کی ایسی خوشبو کب سے ہو گئی تھی؟ میں حیران و پریشان اٹھ کر باہر گئی۔ باہر بھی ویسی ہی خوشبو تھی۔ میں خوشبو سونگھتے دوسرے کمرے میں گئی، وہاں بھی بالکل میرے کمرے جیسی ہی خوشبو آ رہی تھی، لیکن وہاں ایسا کوئی بھی موجود نہیں تھا جس پر میں شک کر سکتی۔ کہیں میرا شوہر مجھے آرام کی نیند سلا کر کسی عورت کو تو گھر لے کر نہیں آتا تھا؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی میری روح کانپ گئی تھی۔ اتنا محبت کرنے والا شوہر ایسا کیوں کرے گا؟ دل نے شوہر کے حق میں دلیل دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں فضول میں اپنے شوہر پر شک نہیں کروں گی، اس لیے میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ وہ دن میرا انہی سوچوں میں گزرا، اور جب رات کو شوہر سے اس خوشبو کا ذکر کیا تو وہ ایک پل کے لیے تو گھبرا سا گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، جیسے اس کی کوئی غلطی پکڑی گئی ہو۔ میں اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں جو شک تھا اب اس کی حرکت کی وجہ سے پختہ ہو گیا تھا۔ اس نے شاید یہ سب نوٹ کر لیا تھا، اسی لیے میرا شوہر مجھے باتوں ہی باتوں میں الجھا کر کہنے لگا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم اتنا مت سوچا کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ بھی ہو۔ اس کا محبت بڑا لہجہ سن کر میں اس وقت چپ کر گئی تھی، لیکن مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس بہت بری طرح سے ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ تو برا ہونے والا ہے جو بہت غلط ہے۔ عجیب سی بے چینی نے مجھے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ شام کے وقت میں صحن میں بیٹھی وہ سب سوچ رہی تھی جو شادی کے بعد سے لے کر اب تک ہو رہا تھا۔ اس روز ہمارے پڑوسیوں کا مجھے مشکوک نظروں سے گورنا، اور پھر اس پڑوسن کا میرے گھر آنا، مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرنا، عجیب خوشبو کا آنا۔ میں جتنا سوچ رہی تھی ساری کی ساری باتیں الجھ رہی تھیں۔ کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں بے بسی سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ سر بری طرح دکھ رہا تھا اور میرے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی اب مجھے درد ہو رہا تھا، اور پھر میں نے ان سب باتوں کو ذہن سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں یہ باتیں چپک سی گئی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اب خوف سا لگنے لگا تھا۔ کچھ دنوں سے مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی مشکوک حرکتیں کر رہا تھا جو مجھے اور شک میں ڈال رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر ایسی مشکوک حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ کبھی میں اسے فون پر چھپ کر بات کرتے ہوئے دیکھتی، جیسے ہی میں سامنے آتی وہ گھبرا کر فون کاٹ دیتا۔ جب بعد میں بہانے سے فون چیک کرتی کوئی نمبر موجود نہ ہوتا۔ کبھی وہ بنا بتائے گھر سے بن ٹھن کر چلا جاتا۔ میں جب بھی اس سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ مجھے ٹال دیتا، تو کبھی باتوں میں الجھا کر بہانہ بنا دیتا۔ اس کی یہ سب حرکتیں مجھے بری طرح شک میں مبتلا کر چکی تھیں۔ اب مجھے بھی تجسس ہو چکا تھا کہ آخر میرا شوہر مجھ سے کیا بات چھپا رہا ہے اور کیوں چھپا رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے شوہر کا کہیں چکر چل رہا ہے، لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود مجھے کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ میں اس کا فون بار بار چیک کرتی، اس کے کپڑوں کو کام سے آتے ہی بہانے سے سونگھتی، لیکن اتنی کوشش کے بعد بھی ناکام ہی رہی، اور کچھ دن بعد ہی سب کچھ نارمل سا ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اب مشکوک حرکتیں کرنا چھوڑ دی تھیں، تو کیا اسے سب پتہ چل گیا تھا، یا وہ یہ سب بس مجھے پاگل ثابت کرنے کے لیے کر رہا تھا؟ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کرنے پر مجبور تھا؟ اگر وہ ایک بار مجھ سے بات کر کے بتا دیتا تو میں اپنی غلطی ضرور سدھار لیتی۔ شاید وہ اب محتاط ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اسے علم ہو چکا ہے کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں، اور اب کچھ دنوں سے پتہ نہیں کیوں میرے جسم میں درد سا رہنے لگا تھا۔ یہ درد بھی مجھے شادی کے بعد ہی ہونا شروع ہو گیا تھا، جس سے میرا پورا جسم دکھنے لگا تھا۔ روزانہ لیچی بھی اسی لیے آتی تھی کہ میرا شوہر کہتا اس سے تم ٹھیک رہو گی اور جلد ساری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ میں بھی درد سے چھٹکارے کا سن کر لیچی کھا لیتی، اور مجھے پسند بھی تھی، لیکن میرے گھر والے مجھے لیچی زیادہ کھانے نہیں دیتے تھے۔ یہ تو میرے شوہر تھے جو لے آتے تھے، اسی وجہ سے میں کوئی نخرہ نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ سے واقعی مجھے درد میں بھی فرق پڑ رہا تھا، جس سے مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شوہر کی باتیں مان رہی تھی، لیکن اب جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہ مجھے مسلسل شک میں ڈال رہا تھا۔ اب تو وہ خوشبو روز ہی مجھے محسوس ہوتی جس سے میرا شوہر انکاری تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی خوشبو نہیں آتی، یہ سب تمہارا وہم ہے، جبکہ مجھے میرے کمرے سے کم اور دوسرے کمرے سے زیادہ وہ خوشبو آتی تھی۔ اب تک مجھے لگتا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کر رکھی ہے، اور شاید میرے سونے کے بعد وہی میرے شوہر کے پاس آتی ہوگی۔ یہ سوچ مجھے لرزا دیتی تھی۔ آگے سوچنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، نہ ہی میں سوچنا چاہتی تھی،
لیکن میرا شوہر مجھ سے کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہا تھا۔ ایک روز شام کو وہ فون پر کسی سے رازداری سے بات کر رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے چھپ کر اس کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے باوجود کوشش کے صرف جان لفظ ہی سمجھ آیا۔ میرا ذہن تو لفظ جان پر ہی اٹک گیا تھا۔ میری آنکھیں یہ سب سنتے بھیگ چکی تھیں، یعنی میرا شک بالکل درست تھا۔ میرے شوہر کا کہیں باہر چکر چل رہا تھا، اس لیے وہ مجھے لیچی کھلاتا تھا کہ میں سو جاؤں اور وہ عیاشی کر سکے۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس وقت مجھے اس کا خیال رکھنا، مجھ سے محبت کرنا، سب کچھ دھوکہ لگ رہا تھا۔ یہ سب جان کر مجھے شوہر سے نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے گہرا صدمہ لگا تھا۔ اب بالکل ہی چپ رہنے لگی تھی۔ شوہر جب بھی مجھ سے بات کرتا تو میں صرف ہوں ہاں میں جواب دے دیتی تھی، کیونکہ میرا اس سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ ڈرامہ اب مزید کتنے دن چلتا ہے۔ اب میں نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور اس کی اصلیت سب کو بتاؤں گی۔ ایک روز میں شام کو لیٹی ہوئی تھی کہ میرا شوہر مجھے سوتا دیکھ کر مطمئن ہوا اور کمرے میں خوشبو کا سپرے کرنے لگا۔ میں یہ سب آنکھ بند کر کے چھپکے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، یعنی میرا شوہر مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی سپرے کر رہا تھا، اس کی خوشی انگ انگ سے محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بے انتہا غصہ تو آیا، لیکن میں ضبط کر گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے سب کچھ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑوں اور اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن وہ اس کے بعد خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا مجھے لیچی نہیں کھانی ہے، اور جب وہ رات کو لیچی لے کر آیا تو میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، چولہے پر دودھ چڑھا رکھا تھا۔ میں لیچی کمرے میں کھانے کا بہانہ کر کے بستر پر بیٹھ گئی اور اسے کہا چولہے پر دودھ ابل رہا ہے، اسے دیکھ لو۔ جیسے ہی وہ باہر گیا میں نے لیچی چھپا دی اور سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ میں مکمل سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ جب شوہر نے مجھے سوتا ہوا دیکھا تو مسکرا پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے باہر سے عورتوں کی آوازیں آنے لگی، یعنی میرا شک درست تھا۔ میرا شوہر گھر پر عورت لاتا تھا۔ میں غصے سے اٹھ بیٹھی اور باہر جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکلی تو دوسرے کمرے سے باتوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اس جانب چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ سب دیکھ کر میری روح لرز اٹھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ سامنے وہی فقیرنی بیٹھی تھی جو اس دن ہمیں راستے میں ملی تھی۔ اسے تو میں پہچان گئی تھی، لیکن دوسری عورت کو میں نہیں پہچان سکی۔ وہ دکھنے میں دراز عمر تھی، جن کے چہرے پر ایک الگ قسم کا نور موجود تھا۔ میں حیران ہو کر ان سب کو دیکھ رہی تھی جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سب کے چہرے سفید پڑ چکے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے ایک فقیرنی سے شادی کی تھی، تو پھر وہ دوسری عورت کون تھی؟ میں بہت ہی بدگمان ہو چکی تھی۔ وہاں سے روتی ہوئی میں اپنے کمرے میں بھاگی اور بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرا شک درست نکلا تھا، جو مجھے بے حد تکلیف دے رہا تھا۔ میرا شوہر میرے پیچھے آیا اور مجھ سے کہنے لگا میری بات سن لو، پھر چاہے جو فیصلہ کر لینا۔ میں غصے سے اٹھ بیٹھی اور اسے زخمی نظروں سے دیکھا، اور میرا شوہر مجھے سب سچ بتانے لگا، جسے سن کر میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میرا شوہر میرے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نفسیاتی مریض ہوں۔ مجھے یاد تھا جب میں چھوٹی تھی تب ایک بار ڈاکٹر کو دکھانے گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن اس کے بعد اماں ابا نے مجھے کبھی کچھ سوچنے دیا ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے بہت پیار سے سمجھاتے تھے۔ میں کبھی پریشان ہو جاتی تو اس بات کو لے کر کئی دن فکر مند رہتی تھی۔ یہ سب میرے والدین نے میرے شوہر کو بتایا ہوا تھا۔ میرا شوہر مجھے بتا رہا تھا میں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور تھی، اسی وجہ سے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مجھے خوش رکھا جائے اور جتنا ہو سکے پریشانی سے دور رکھنا ہوگا۔ تبھی میرا شوہر مجھے خوش رکھنے کے سو جتن کر چکا تھا۔ ایسا کرنے سے ہمارے گھر میں اولاد ہو سکتی تھی، ورنہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کا کہنا تھا اگر میرا خیال رکھا جاتا تبھی یہ نعمت ہمیں مل سکتی تھی۔ میرا شوہر اسی لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اس روز ہمارے گھر میری مالش کرنے کے لیے وہ فقیرنی آتی تھی تاکہ میرے جسم کی مالش کر سکے، جس سے میرے جسم کا درد ختم ہو جائے اور میں ایک تندرست ہو جاؤں۔ میرے شوہر نے اسی لیے اس کو کام پہ رکھا تھا۔ وہ رات میں ہی آتی تھی تاکہ مجھے پتہ نہ چل سکے۔ دوسری عورت دم کرنے والی خاتون تھی۔ میرا شوہر ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ میرا روحانی علاج بھی کروا رہا تھا، جس سے میری صحت میں بہت فرق پڑ رہا تھا۔ یہ دونوں عورتیں رات کو ہی میرے گھر آتی اور مجھے مالش اور دم کرتی۔ پڑوس میں بھی اسی وجہ سے ہم مشکوک ہو رہے تھے، تبھی وہ سب مجھے ایسی نظروں سے گھورتے تھے۔ میرا شوہر یہ سب اولاد کے لیے کر رہا تھا اور میں اس پر شک کر رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیا کچھ سوچ چکی تھی۔
میں اپنے آپ کو ہی کوسنے لگی کہ میں کتنا غلط تھی۔ میرا شوہر مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا اور میں شک کر رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی جو میری خاطر یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی، جس پر اس نے مجھے حیرانگی سے دیکھا۔ میں اس کی حیران نظروں کو دیکھ کر نظریں چرا گئی، کیونکہ اصل دھوکہ تو اسے میں نے دیا تھا۔ میں اسے بتانے لگی کہ شادی سے پہلے مجھے میری دوست نے ایسی ایسی باتیں بتائی تھی کہ میں ڈر چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بچہ پیدا نہ کرنا ورنہ تمہارا شوہر بھی مر جائے گا۔ اس کی بات پر میں یقین نہ کرتی، لیکن پھر اس نے اپنے ساتھ ہوا حادثہ بتایا۔ جب اس کے گھر بچے کی ولادت ہوئی تو اس کے شوہر کو کرنٹ لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی، جو میرے دماغ میں بھی اس نے بٹھا دی تھی۔ میں تو تھی ہی شروع سے نفسیاتی۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا تھا اور حمل نہ ہونے والی ادویات کھانے لگی۔ میری بات سنتے ہی میرا شوہر غصہ تو بہت ہوا، پر میری حالت دیکھ کر اسے مجھے معاف کرنا پڑا۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی تھی۔ جب ڈاکٹر سے اس نے ذکر کیا تو اس نے کہا حمل روکنے کی ادویات کی وجہ سے مجھے جسم میں درد رہتا تھا، اور میرا شوہر بیچارہ میری فکر میں نہ جانے کیا کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ کب کا دوسری شادی کر چکا ہوتا، لیکن یہ محبت ہی تھی جو اسے اتنا سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ لیچی کھانے سے بھی مجھے درد میں افاقہ ہونے اور صحت صحیح ہونے کے بارے میں ڈاکٹر نے بتایا تھا، اسی لیے وہ لیچی کے اوپر سکون آور دوائی لگا کر روز مجھے کھلاتا تھا اور میں سکون کی نیند سو جاتی۔ تو وہ میرے علاج کے لیے لائی ان عورتوں سے مالش اور دم درود کرواتا تھا۔ 2 سال کے مکمل علاج کے بعد اللہ نے ہماری سن لی اور ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر کچھ بھی سوچنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہم سفر سے بات کر کے مسئلہ حل کر لیں، تاکہ بات تعلق ختم کرنے تک نہ جائے اور ہم ذہنی اور جسمانی تکلیف سے بچ سکیں۔ میرے شوہر نے میرا جو علاج ڈھونڈا تھا اور اس کا علاج کرنے کا جو طریقہ تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سبق موز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔